السلام علیکم ناظرین، کل کی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا مہمات ہندوستان سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر پہلا اور دوسرا حملہ۔ دوسرے حملے میں بھاتنا کی فتح کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ 393 ہجری کو سلطان محمود غزنوی سیستان گیا اور اس بار حنیف بن قیس کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کا پھر سے ارادہ کیا۔ وہ 395 ہجری میں غزنی سے بھاتنا، یہ دراصل مقام ہے بھٹیاں کا جو کہ ملتان کے قریب واقع ہے اور ایک ہندو راجا کا دارالسلطنت تھا، اس کی طرف روانہ ہوا اور ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاتنا میں مقیم ہوا۔ بھاتنا کے گرد کھینچی ہوئی دیواریں بے حد بلند اور مضبوط تھی۔ اس کے گرد ایک خندق بھی تھی جس کی تہ کی کچھ خبر نہ تھی۔ اس خندق کا منہ بہت چوڑا تھا۔ بھاتنا کے فرمانروا کا نام باجی راؤ تھا اور وہ اپنی فوج کی کثرت، ہاتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجہ مغرور تھا کہ نہ تو سبکتگین کے ہندوستانی نائبوں کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی راجہ جے پال کو خاطر میں لاتا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں سرپناہ ہوا۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ 3 روز تک بازار جنگ گرم رہا اور دونوں اطراف نے غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ جنگ کی یہ حالت ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر قدم میدان جنگ سے اکھڑنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوؤں کو فتح یابی نصیب ہوتی کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج میں یہ اعلان کرا دیا کہ آج سلطانی جنگ ہوگی، لہذا فوج کا ہر فرد خواہ بوڑھا ہو یا جوان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے۔ جب باجی راؤ کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں کو پکارنے لگا، نیز اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت سے شہر سے باہر نکلا اور میدان جنگ میں آیا۔ مسلمانوں نے میمنا اور میسرا دونوں اطراف سے ہندوؤں پر حملہ کر دیا اور صبح سویرے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ہمت و مردانگی کے جوہر دکھاتے رہے۔ اگرچہ فریقین کے بے شمار سپاہی اس مارکے میں مارے گئے، لیکن میدان جنگ سے کسی فریق کے پاؤں نہ اکھڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے پریشان ہو کر خدا تعالی کی بارگاہ میں فتح و کامرانی کی دعا مانگی اور حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مدد طلب کی اور اپنے قلب لشکر کو ساتھ لے کر ہندوؤں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ محمود کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ ہندوؤں کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ باجی راؤ اپنی بھاگی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ گزین ہوا۔ سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور خندق کو پاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب خندق پاٹنے کے قریب ہوئی تو باجی راؤ نے یہ محسوس کر کہ اب دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے، عالم بدحواسی میں اپنے لشکر کو سلطان محمود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا اور دریائے سندھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھپا۔ سلطان محمود کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لشکر کا ایک حصہ باجی راؤ کے تعاقب میں بھیجا۔ ان بہادر مسلمانوں نے اس کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ اس موقع پر باجی راؤ کو سوائے جان سے گزر جانے کے دشمنوں سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس پریشانی کے عالم میں اپنے خنجر سے اپنی ہی جان لے لی۔ مسلمان سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس فتح میں
مسلمانوں کے ہاتھ 280 ہاتھی اور دوسری بہت سی گراں قدر اشیاء ہاتھ آئیں اور باطنہ اپنے تمام مضافات کے ساتھ اسلامی مملکت میں داخل کیا گیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر تیسرے حملے کے بارے میں بتائیں گے۔